یہ مرکز المعارف المفن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں عہد نو کے ہر سوال کا جواب ہے. یہ مرکز المعارف المفن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں زندگی 4 دن کی ہے، پھر سب کو جانا ہے. تو یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا، تو اس لیے جتنا وقت بھی ملے وہ غنیمت ہے. آدمی بزنس میں جب اپنا کام کرتا ہے، ہم لوگ اپنے پالیٹکس میں ہے، پارلیمنٹ میں ہے، جہاں بھی ہے، تو ہر وقت یہی سمجھتے ہیں اور یہی حکم بھی ہے کہ نیک عمل آدمی جب بھی کرے تو یہ تصور کر کے کرے یہ میری زندگی کا آخری عمل ہے. کیا پتا اس کے بعد موقع ہی نہ ملے، بیٹھے بیٹھے یہی پڑھ جائے نہ کرے. اس لیے اللہ سب کو جو ہے خاتمہ بال ایمان فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر چلتے چلتے ہم اس دنیا سے چلے. من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو ہے کسی چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اس کے ہمیشہ اس کو یاد کرتا ہے. ابھی ہماری والدہ کا انتقال ہوا 30-35 سال ہو گئے، آج بھی ذرا سی چوٹ لگتی ہے تو ماں نکلتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہم سے بڑے 100 سال میری عمر ہے، ہم سے جو بڑے لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو مانیں گے، چاہے وہ 90 سال کے ہو گئے، ان کو جب بھی کوئی چوٹ یا تکلیف لگتی ہے سب سے پہلے منہ سے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا بھی نام نہیں نکلتا، ماں کا نام نکلتا ہے. اسی طریقے سے ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے اندر. حدیث پاک میں صاحب ہے کہ آدمی مومن کامل نہیں ہے. لا یؤمن احدکم 3 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت، اس کے مال دولت، ماں باپ، جان، یہاں تک کہ اپنے جان سے بھی زیادہ پیار. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو فرمایا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونے والا ہوتا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اگر کوئی نبی ہونے والا ہوتا وہ عمر ہوتا. وہ ایک دن تشریف لائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ سے میری محبت ہو گئی. کہنے لگے اور فرما، میری دولت سے محبت ہو گئی، عمر سے محبت ہو گئی، بیوی بچوں سے کہتے رہے. اس کے بعد بولے اللہ کے رسول فرماتے کہ نہیں ابھی تک نہیں، بیوی بال بچوں کاروبار ہر چیز کو کہ اس سے زیادہ محبت ہو گئی، نہیں ہوا. اس کے بعد عمر فاروق کو احساس ہوا کہ اللہ کے رسول کچھ اور سننا چاہتے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ میری جان سے بھی زیادہ آپ پیارے ہو گئے، اور کہا ہاں اب تم ایمان لائے، ہمارا ایمان. ہم لوگ چپیتی کے شوربے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک چیز قربان نہیں کر سکتے. ماں تو جان دینے کے لیے لوگ آتے ہیں. آج ہم لوگ اپنے گھروں میں اگر چھوٹے چھوٹے معاملے کو دیکھیں گے، ایمان کا اور دنیا کی محبت کا تقاضا. حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور جو بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. سبحان اللہ. ایک چھوٹی سی بات میں پوری زندگی کی تعلیم دے دی. آپ کو بادشاہی کرنی ہے، اس 2 اصول پہ کریے کامیاب انشاءاللہ. آفس میں باس بن کے رہنا ہے، اس 2 اصول پہ کام کریے کامیاب. آپ پرنسپل ہے، ہیڈ ماسٹر ہے، چانسلر ہے، اس 2 چیز پہ عمل کریے کامیاب. ماں اپنے گھر میں اس چیز کے اوپر عمل کرے تو اس کی بیٹیاں، اس کا پورا خاندان اس کے لیے کامیاب. وہ اپنے شوہر کی عزت کرے، بچوں پہ رحم کرے. کیا ہماری مائیں آج بچوں پہ رحم کرتی ہے؟ جتنا رحم کرنا چاہیے رحم یہ کرتی ہے. جب بچوں سے تنگ آ جاتے ٹیپ لا کے دے دیتی. ایک ایئر ہوسٹس کا ہم نے کہانی سنی، ایک بچہ چل گیا فلائٹ میں، کسی کے ساتھ بھی تھا. اب 2 منٹ میں کچھ مانگتا، لا کے دیتے ایئر ہوسٹس تک گئی. آخر میں اس نے جو بھی چاکلیٹ بچا تھا لا کے اس کے منہ کو مارا، لے کھا اور مر، لے کھا باہر جا اور مر. باہر جا مطلب ہوائی جہاز سے باہر جانے کا مطلب مر نہیں. وہ تنگ آ گئی تو اس نے یہ کہا آج ہماری مائیں کیا کرتی ہے، بچوں سے تنگ ہے،
پریشانی ہے. اگر اس اصول کا عمل کر لیں کہ بچوں پہ رحم کرو, ان سے بڑا کون ہے؟ ان کا شوہر ہے. ان سے بڑا کون ہے؟ ان کے گھر میں ان کے ساس سسر ہے. اپنی ماں کا تو عزت کرتی ہے لیکن ساس سسر کی عزت. آج پورا معاشرہ بے ترتیب ہو گیا صرف اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی سنت کو چھوڑ. اگر عورتیں جب لڑکی گھر میں آتی ہے, ساس یہ سمجھ لے کہ یہ بھی میری ایک بیٹی ہے, جیسے میں نے اپنی بیٹی کو پالا ہے, یہ اپنے ماں باپ خاندان سب کو چھوڑ کے میرے گھر آ رہی ہے. کیا اس کا اس طرف سے کچھ بھی نہیں رہنا چاہیے. ماں صرف ماں بن جائے اور اس بہو کو اپنی بیٹی بنا لے, کوئی جھگڑا ہی نہیں رہتا. بیٹی کہ میں ایک ماں کو چھوڑ کے آئی ہوں, یہ بھی میری ماں ہے, وہ عزت سے احترام کا مقام دینے لگ جائے تو الحمدللہ وہاں کوئی جھگڑا نہیں. بچے ماں باپ کی عزت کرنا ہم سکھا دیں. کیسے سیکھے گا؟ آسمان سے رات دن تو گیٹ دیکھ رہا ہے, جو اس نے سکھایا وہ سیکھ رہا ہے. اب بچہ کیا دیکھ رہا ہے ماں کو کوئی ضرورت نہیں ہے, بچہ چپ ہو گیا بس بات ختم. یہ نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی کا یہاں اگر ایک بچی پیدا ہوئی, دو بچی پیدا ہوئی, تین ہوئی اور انہوں نے ان کی تربیت کر دی صحیح طریقے سے, تو یہی سے جنتی دنیا میں. سبحان اللہ, دنیا میں جنتی. کسی کو دیکھنا ہو جا کے جنتی, اس ماں کو دیکھ لو, اس باپ کو دیکھ لو جو اپنی بیٹی کو بوجھ نہیں سمجھتا. آج ہم لوگ بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں. یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے. اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ بیٹی آپ کے گھر میں اللہ کی رحمت بن گیا. 100 بیٹے پیدا ہو جائے آپ کو اللہ کا سلام نہیں آئے گا. لیکن خوش نصیب ہے وہ باپ, خوش نصیب ہے وہ ماں جن کے اب بچی پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا سلام آتا ہے آس پاس. اس لیے یہ چیزیں سنت کی چھوٹی ہے. ہم نماز میں آتے بس آگے اپنا دھو لیا. بچپن میں استاد نے سکھایا تھا, پتہ بھی نہیں کیا سنت ہے کیا فرض ہے. وضو کی کیا سنتیں ہیں. اگر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو یہ صرف وضو کرنا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محبت کو اپنی زندگی کے اندر ڈالنا ہے. اس نیت سے آج بھی کریں گے یہ کلی کرنا سنت ہے, یہ منہ میں پانی ڈالنا اللہ کے سنت. مطلب کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کیا ہے, اس طریقے سے کیا ہے, تو آپ کے دل میں وہ جذبہ, جب آپ کم سے کم وضو میں بیٹھیں تصور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تکلیفوں سے انہوں نے ہمارے لیے قربانی دی, کیا کیا نہیں کیا, کیا کیا مظالم ان کے اوپر نہیں ہوئے. لیکن پوری دنیا کو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ نے صاحب اللہ نے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ یقیناً کامیاب ہو گیا. آج ہم لوگ کامیابی کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ دنیا کے کتوں بلیوں کے پیچھے گھومتے ذلیل ہوتے ہیں, وہاں سے کچھ نہیں ملتا. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز اور اس کے اندر پابندی, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر. ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آج عشق میں پاگل ہیں. کہنا پڑتا ہے افسوس کے ساتھ, عشق رسول میں ہم پاگل ہیں, ہمیں کچھ نہیں کریں گے. یہ کیا عشق ہوا؟ میں اپنے باپ کو عشق کرتا ہوں, ادب کرتا ہوں, ابا جی کہتا ہوں, لیکن ابا جی کہہ کے میرا یہ چہرہ اٹھا دے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. بیٹا 10 منٹ میرے لیے آگے پیر دبا دینا تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اس باپ نے, اس ماں نے تمہاری پیدائش کے بعد پوری رات جاگ کے تمہارے پیشاب کا کھانا صاف کیا, تمہارے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں تھی, کتنے گھروں پہ دروازوں پہ بھیک مانگنے چلے گئے صرف تم کو خوش رکھنے کے لیے, اور آج جو ہے تم ان کے لیے 10 منٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اللہ کا بھی حکم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی, میں نماز پڑھا رہا ہوتا فرض, امامت فرماتے تھے, میں فرض نماز پڑھا رہا ہوتا, میری ماں آواز دیتی محمد, میں نماز توڑ کے چاہے. آج کوئی ایسا کرے گا؟ آج کوئی ایسا کہے گا؟
سے ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرتے ہیں. ارے محبت کرو تو اطاعت کرو. اللہ اور اس کے رسول کے نام سے ہم اپنی جان دے دیں گے, جان دے دیں گے, لیکن ایمان نہیں دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے پر نہیں چلے گا. میرے بھائی, اس دنیا کی اور اس دنیا کی کامیابی مسلمانوں کے لیے نہیں, پوری دنیا کے لوگوں کے لیے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کافرین للناس بشیرا ونذیرا دیا. اس میں مسلمان کا لفظ کہیں نہیں کہا. اے میرے رسول, میں نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے, لوگوں کے لیے کیا بنا کے بھیجا؟ بشیرا ونذیرا, خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا, اللہ کا احکام سے ڈرانے والا. یہ تو مسلمان کی بات نہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, سارے عالم کے لیے چاہ اور چاہ کے لیے ہم نے کیا بنایا؟ آپ کو رحمت بنا کے دیا. اس میں تو مسلمان کی خاص بات نہیں ہے. تو اس لیے ابھی آج ہم لوگ دیکھتے ہیں, اپنی زندگیوں میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی نبی کی سنت کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا, اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں دی. اور جب تک خدا کی قسم اللہ کے نبی سنتوں کو زندہ ہم نہیں کریں گے, جب تک کہ اللہ کے رسول کی دامن کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کہاں سے ملے گا ان کا دامن آپ کو؟ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے نمونے کو صبح اٹھنے سے لے. اسلام ایسی چیز ہے, ایک مرتبہ مدینے سے جو بادشاہ ہو گئے, خلیفۃ المومنین ہو گئے, ایک وادی میں گرمی ہو رہی ہے زبردست. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ کو گھماتے ہیں اور دیکھتے ہیں. خاص صحابہ تھے, وہ قریب آتے ہیں کہ ہم کیا خلیفۃ المسلمین, اتنی گرمی میں آپ یہاں رک گئے اور کوئی وجہ ہم کو سمجھ نہیں آتی. آپ پیشاب کوئی کرنا اترتا ہے تو چلو وہی اتر رہے, لیکن لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. عمر فاروق نے کیا بتایا؟ اے میرے بھائی, یہ وہ وادی ہے, جنگل کا وہ حصہ جہاں میں اونٹ چراتا تھا, لیٹا رہتا تھا الٹا. میرا باپ خطاب جو ہے وہ آگے مجھے لاٹھی سے ایسے ٹھوکرے مارتا ہے اور کہتا عمر تو اونٹ بھی چرانا نہیں جانتا, تو زندگی میں کیسے کھائے گا, کیسے پیے گا, کیسے رہے گی تیری زندگی؟ لیکن آج اللہ کا شکر ہے, اللہ کے نبی کے دامن کو میں نے پکڑا, قرآن حدیث کو میں نے عمل کیا, اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کیا, آج میں پورے اس دنیا کا بادشاہ ہوں. اپنے بچوں کو بتائیں گے, فرصت نہیں ہے ہمارے پاس. آدھی رات ٹی وی دیکھیں, پتہ نہیں کیا کیا لفظ دیکھیں گے, فجر کی نماز کھائے, جس کی فجر کی نماز کھائے اس کی وجہ سے برکت خبر. اب وہ رات دن گولوں کے بیل کی طرف پیس رہا ہے, رات دن گولوں کے بیل کی طرف پیس رہا ہے, لیکن برکت نہیں آ رہی. برکت جن چیزوں میں رکھا ہے اس کو ہم اپنا نہیں رہے. آج ہم لوگوں کے پاس موبائل ہے, رانگ نمبر آپ ڈائل پوری زندگی کرتے رہیے, نہیں لگے گا. اور صحیح نمبر ایک ہی مرتبہ مار دیجیے, صحیح منزل پہ پہنچ جائیں گے. تو وہ صحیح نمبر کیا ہے؟ آج ہمارے پاس ہاتھ تو ہاتھ موبائل ہے, موبائل کے اندر دین کی باتیں علماء کی باتیں. یہ چیزیں اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو اپنے اندر نہیں ڈالیں گے, تو یہ دو طریقہ ہے. ایک چیز ہے ہم کسی پروفیسر سے یا کسی بڑے سے ان کی تقریر سن کے اپنے اندر زندگی میں دین آئے. دنیا آتی ہے, آج ہوائی جہاز چلانے والا, چاند پر جانے والے دنیا کے استادوں سے تو سیکھ سکتے ہوتا ہے, سائنس کے ٹیچروں سے. مطلب آپ کا کرنا نہیں ہے, ایک ہوتا ہے کسی کی زندگی کو دیکھ کے. میں یہاں کہوں گا خاص کر کے علماء کے نام سے, وہ اپنی زندگیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ڈھال لیں. امت آپ کے نہج پر چلے گی اور ہر عمل کو یہ سمجھے گی یہ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, یہ ان کے نبی کے وارث ہے. ان کا لباس بھی ہے تو نبیوں کا ہے, ان کا کھانا بھی ہے تو نبیوں کا ہے, ان کا کھانا پینا بھی ہے تو نبیوں کا ہے, بچوں کی تربیت ہے تو نبیوں کا ہے, بیوی سے پیار محبت سے ملنا تو وہ بھی نبیوں کا طریقہ ہے. امت جو ہے آپ سے بغیر پڑھے آپ کے عمل کو دیکھتی. اللہ کے رسول میں کیا فرمایا؟ آئے حرامی تھے, دیہاتی بیچارے, کہ یا رسول اللہ میں نماز کس طریقے سے پڑھوں؟ یہ نہیں کہا کہ ایسے بچوں کی طرف کھڑے ہو جاؤ, ایسے دو ہاتھ باندھ دو,
کچھ پڑھتے رہو چاہا پہلی مرتبہ اسے کیا معلوم الحمدللہ کیا ہے, اسے کیا معلوم سورہ فاتحہ کا قل اللہ کیا ہے, کچھ نہیں معلوم. یہ نہیں کہ اللہ کے رسول ایسے کھڑے ہو جاؤ, ایسے کرو, ایسے رکوع کرو, ایسے سجدے میں جاؤ, یہ نہیں. اللہ کے رسول مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, ایسے ہی مجلس تھی, خود اللہ کے رسول اٹھے اور اپنی نیت باندھی, پوری نماز 4 رکعت پڑھی اور اس آدمی سے کہا سلو کما رأیتمونی اصلی, تم لوگ ایسے ہی نماز پڑھو جیسے مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ ایک پریکٹیکل عمل ہے, کر کے دکھایا اللہ نے. تو ان چیزوں کو ہم اپنے سے اللہ کے رسول ماں عائشہ فرماتی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے دنیا کے فیصلے ہوتے تھے, کیسے کیسے حملے ہوئے, اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لعنت باللہ مارنے کے ختم ہزاروں مرتبہ کوشش کی. اتنے تنگی ذہنی پریشانیوں کے بعد ماں عائشہ فرماتے ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور مسکراتے ہوئے نہیں ہے. آج یہ مسکراہٹ ہماری زندگی سے ختم ہو گئی. گھروں میں بیوی کی جگہ ختم نہیں ہوتے. وہ بیچاری رات دن آپ کے لیے پتہ نہیں کیا کیا بنا کے جو کچھ بھی اس کو میسر ہے اپنا جان نچھاور کر کے کبھی یہ بنا رہی ہے, کبھی وہ بنا رہی ہے, کبھی اور اس کے پاس کون ہے انتظار میں ایک ہی شوہر آئے گا, 2 لوگ ساتھ میں بیٹھ کے کھا لیں گے. یہاں مانوں گا تو بالکل کتے کی طرح آپ منہ لٹکائے ہوئے گھر میں پہنچے. ارے آپ کا ہوگا بزنس میں کچھ بھی ہوگا, اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ آپ گھر میں آئیے مسکراتے ہوئے آئیے. بیوی کے لیے بھی حکم ہے جب شوہر باہر سے آئے مسکراتے ہوئے اس کو ویلکم کرو. پتہ نہیں بیچارہ کون سی مصیبتوں سے آ رہا ہوگا, بہت سے جھگڑ کے آ رہا ہوگا, پتہ نہیں آج 1 کروڑ 10 کروڑ کا نقصان کر گیا ہے, وہ بھی تو تمہارے لیے کما رہا ہے. تو تم بھی ایسا نہیں ہو کہ شوہر صبح کوئی بات ہو گئی تھی شام تک منہ لٹکا ہوا پڑا ہوا ہے. دنیا بھر کی مصیبتیں وہ جھیل گیا ہے, آپ مسکرا کے تو اس کو ویلکم کرو. میاں بیوی کا جھگڑا زندگی میں نہیں رہے گا. ماں باپ آج کل جب باپ باہر سے آتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ جھگڑے ہاتھی گھس گئے کیا بیٹے کو ایک طرف, بیٹی ایک طرف گھبرا کے, بہو ایک طرف, ماں بھی ایک طرف چپے سے بھی باپ نے باپ میرے بیٹے کا غصہ نہیں بڑھنا پڑتا نہیں. اللہ اس کے طریقے پر نہ چلنا, یہ اس کے کوئی اس سے خوش نہیں, وہ بھی کسی سے خوش نہیں. تو زندگی میں کیوں محنت کرنا بھائی؟ تو اس سے تم 10% محنت کر کے لا, وہ لوگ خوش رہیں گے. گھر والے اس بات میں خوش رہیں گے کہ میرا باپ آیا, خوشی سے ملا, بیٹی جوان ہو گئی, میرے بارے میں میرے باپ نے بات کی, میرے ساتھ ٹائم دیا. بچے کیا چاہتے ہیں آج کل؟ ٹائم دے ماں باپ. ماں باپ کے بعد بچوں کو ٹائم دینے کا ٹائم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اللہ کے رسول خود مائیں ہماری جوتا سلا رہی ہے تو وہیں بیٹھ گئے بسم اللہ کر کے. یہ معمولی مشرق کہاں سے لائیں گے آپ؟ ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنا قلمکاری کر رہے ہیں تو ان کا دل خوشی ہو جائے, باپ آ گئی. یہ چیزیں آج نہیں ہے. گھر میں آئے وہ سمجھتے ہیں بیوی کو لائے تو غلام لے کے آئے, غلام نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دیکھیے یاد کر لیجیے کہ جب ایک بندہ اپنی بیوی کے ساتھ خوشی سے بیٹھتا ہے, خوشی سے ایک لقمہ ہم زندگی میں نہیں ڈالتے, کم سے کم اللہ کے نبی کی سنت ادا کرنے کے لیے ڈالیے. ایک لقمہ بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے, بیوی خوش ہو کے اس کے منہ میں لقمہ, اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ عرش میں مسکرا دیتا ہے. سبحان اللہ, عرش میں اللہ مسکرا دیتا ہے. اللہ یہی چاہتا ہے, اللہ یہی چاہتا ہے آپ کے گھروں میں خوشی ہو, آپ کے بچوں میں خوشی ہو. آج بچے دیندار نہیں ہو رہے, بچے کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ ہمارے بچوں کی تربیت میں ذرا سے اوپر بچے جب جاتے ہیں. ایک صاحب ہمارے دلی میں بہت بڑے DIG تھے میرے MP بننے سے پہلے, وہ ہفتے میں ایک دن اتوار کو آتے تھے کالج یونیورسٹی میں, بچوں کو تعلیم دیتے تھے, سوال جواب ہوتا تھا, انٹریکشن ہوتا تھا, اس میں جو ان کو سمجھ میں آتا ہے وہ جواب دیتے. تو فرمانے لگے مولانا مجھے صاحب افسوس کی بات ہے کہ ہندو بچے ہمارے پروگرام میں بیٹھ کے ہمارے پروگرام سے فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, پھر بعد میں آ کے اور بتائیے اور بتائیے. اور مسلمان بچے پوچھتے ہیں اسلام میں یہ کیوں ہے, اسلام میں یہ کیوں ہے,
یہ ایسا کیوں نہیں ہے, وہ ویسا کیوں نہیں ہے. سب سے زیادہ اعتراض کرنے والے مسلمانوں کے بچے ہیں, اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. کیا ہے تو ہم نے بچوں کو گھر میں بچپن سے کوئی دینی تربیت نہیں دی, ماں باپ کے پاس کوئی دینی تربیت نہیں دے گا. ماں اپنے سٹائل میں چل رہی ہے, باپ اپنا اٹھا اپنے سٹائل میں چل رہا ہے, نہ نماز نہ سبحان اللہ نہ الحمدللہ, پیشاب کیا کیسے کیا, پانی لیا کہ نہیں لیا, اور دوڑ دوڑ کے معلومات تو سب کھڑا ہو گیا, فوڈ بھی چلتے پھرتے. کہاں سے برکت آئی؟ اللہ کے رسول میں ٹکڑا تشریف لائے, محبت کیسے بڑھتی ہے دیکھیے. آئے ماں عائشہ بہت خوبصورت تھی ماشاءاللہ, اپنی بیویوں کو پٹانے کا بھی طریقہ سکھایا اللہ کے رسول نے. کیسے پٹایا جاتا ہے پتہ نہیں کس موڈ میں. تاکہ کہا ہمیرا اے لال گال والی عورت بھول نہیں جائے گی. اللہ کے رسول ہمیرا اے لال چہرے والی, یا رسول اللہ کیا تھے, نا ذرا پانی پلاؤ. ہم لوگ تو آئیں گے باہر سے, نل لگائیں گے, کھڑے کھڑے ہوں گے, کھڑے کھڑے پیئیں گے, کھڑے کھڑے چکنا پیئیں گے, کچھ نہیں ضرورت ہی نہیں. اپنی بیوی سے اتنا پن کی, آپ جو کہہ لیے پن کی, اپنی بیوی کے نام انہوں نے پن کی رکھ دیا. بلایا تو لڑکی خوش نہیں ہو جائے, میرے شوہر میری طرف کیسے دیکھتا خوشی سے. تو اس کے بعد بھی نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ تم پانی پہلو پیو, خود باہر سے پیاس لگی ہوئی ہے, بیوی سے پانی مانگا اور ایسے لفظ سے مانگا کہ پھول جائے. اس کے بعد بھی نہیں پیا, اکیلے خود نہیں پیا, تو پہلے تم پیو اپنی بیوی سے. آج کل تو ہم لوگ بیویوں کو نوکری لینے کو بیچتا ہے, بیویوں کو نوکرانی کے بھی حیثیت نہیں دیتے. جب انہوں نے پی لیا اللہ کی ماں عائشہ نے, تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں لیا اور کہا عائشہ تم نے کہاں سے پیا وہ بتا. دیکھیے کیسے محبت کی ایک چین ہے نا. آپ اپنے گھروں میں کبھی آزما کے دیکھیے, آپ کے گھر میں نہ مجھے کبھی نہیں آئی زندگی, اور یہ عمر کے ساتھ تعلق نہیں ہے. جب عمر ہو گئی, گھر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو میاں بیوی دونوں بیٹھ کے ایک دوسرے سے یہ محبت دکھانے نہیں. کسی بھی عمر آپ کر سکتے. ایک بوڑھی ہو گئی عورت, آپ کے 2 بچے 4 بچوں کے 5 بچوں کی ماں ہو گئی, اس کو محبت کی ضرورت نہیں. پہلے اس کی بیچاری کے اپنے ماں باپ تھے, ماں باپ بھی مر گئے, اس کو تو اور پیار کی ضرورت ہے. تو ماں عائشہ نے بتایا کہ میں نے یہاں سے پیا, تو اللہ کے رسول نے اسی جگہ سے منہ مبارک کو لگایا اور پانی پیا. سبحان اللہ, چھوٹی چھوٹی چیزیں, معاشرے کی اصلاح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں. اللہ کے رب کی محبت ہمارے دل میں ہونا چاہیے. لیکن دل میں کیسے آئے گا جب تک منہ سے نہیں کہیں گے. کہتے ہیں ہمارے دل میں ہے سب, اور بات جو کریں گے اللہ کے نبی کی محبت کے خلاف, چلنا بھی خلاف, پھرنا بھی خلاف, اٹھنا بھی خلاف, پڑھنا بھی خلاف, پڑھانا بھی خلاف, سب پڑھنا کہ اللہ کے نبی سے. وہ تو دل میں محبت ہے نا, تو ننگے نکل جاؤ بازار میں, کپڑا تو دل میں ہے نا, نکلو ایک 2 مرتبہ باہر, کپڑے نہیں تو بغیر کپڑے کے. کوئی بھی پوچھے کہ کیا بات ہے, کیا پاگل میں کیا بے ہے, ارے کپڑا میرے دل میں ہے. ڈاکٹر کے پاس بیمار پڑے تو ہاتھ سے تڑپ رہے اور بولے وہ میرے دل میں علاج ہو گیا, بجائے گئے مر کے انشاءاللہ سمجھتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت کی زیادہ سے زیادہ اجتماع کی جائے. پیدا تو ایک ہی دل میں نا بھائی. آپ کو اگر اللہ کے رسول کو اور کہیں گے کس سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے طریقے سے آپ کہیں گے, اپنی مرضی سے نہیں. کیا کہتا اللہ تعالیٰ, تم تحبون اللہ فاتبعونی. تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو, پہلا دیکھیے پیرامیٹر دے دیا اللہ نے, بولے کنتم تحبون اللہ, تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو اے نبی میرے سارے امتیوں کو کہتے ہو تم میری اتباع کرو, میری پیروی کرو, میں جیسا کرتا ہوں ویسے کرو, میں کھاتا ہوں ویسے کھاؤ, میں معاشرہ کرتا ہوں ویسے کرو, دوستوں کے ساتھ جو میرا طریقہ ہے وہ کرو. کرو گے تو تم مجھے پاؤ گے. میری محبت اور میرے نبی کی محبت میں مضمیر ہے, لیکن وہ کہنے سے نہیں, زبان پہ تو لا الہ بہت 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 کچھ ہے, اور عمل میں جب آئے تو استغفر اللہ. اس کو ٹائم میں سب کرنے کا, اللہ قبول کر لے, نیت ہماری ہو جائے کہ ہماری زندگی انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گی.
ہے.